بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں 2 گھنٹے تک مسلسل بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی، کئی علاقوں کے متعدد مکانات میں بارش کا پانی داخل، ندی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کی درخواست مسترد، سندھ انفارمیشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فاروق ستار نے رپورٹ پبلک کرنے کی درخواست کی تھی۔ کمیشن نے کہا تحقیقات مکمل ہونے تک جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس انتظامیہ کی مبینہ غفلت، 37 سالہ شخص سوئمنگ پول میں ڈوب کر جاں بحق، اقدس کو پول سے نکالنے میں لائف گارڈز نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ واقعہ 2 روز پہلے پیش آیا تھا۔ مونسون کے طوفانی سپیل نے تباہی مچا دی، چھتیں دیواریں گرنے اور ریلوں میں بہہ جانے سے مجموعی اموات 35 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 3 روز میں 18 افراد اموات کی نظر، 19 زخمی۔ جنوبی وزیرستان سراروغہ میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور 2 بچے لقمہ اجل۔ پنجاب میں 2 روز کی طوفانی برسات سے اموات 17 ہو گئیں، 107 زخمی۔ گجرانوالہ میں 31 گھنٹے کی بارش 5 جانیں لے گئی، 7 زخمی۔ کاموکی میں چھت گرنے سے 4 افراد اسپتال منتقل۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی، سلال ڈیم کے تمام دروازے بغیر پیشگی اطلاع کھول دیے۔ 2,24,000 کیوسک کے ریلے سے دریائے چناب بپھر گیا۔ بڑا ریلا 24 سے 48 گھنٹے میں وزیر آباد اور سیالکوٹ پہنچنے کا امکان، ہائی الرٹ جاری۔ شکر گڑھ کے نالا بئی اور کاموکی کے نالا ڈیک میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی میں طغیانی، دریائے پنچکوڑا سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 1,52,000 کیوسک ہے۔ ہم یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ کابینہ کے پاس ڈیلروں کے مارجن کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے سمری کابینہ کے پاس لے جائی جائے گی۔ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ودن 2 ویکس آپ کو یہ چیزیں ہم فی الفور آپ کا یہ معاملات سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ ملک میں پیٹرول کا بحران وقتی طور پر ٹل گیا۔ پیٹرول پمپس مالکان اور ڈیلرز نے حکومت کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال کی کال مؤخر کر دی۔ حکومت نے تحریری یقین دہانی اور مطالبات پر غور کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت مانگ لی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن کا مسئلہ کابینہ میں اٹھانے کا اعلان، کہا مسائل حل نہ ہوئے تو 2 ہفتوں بعد دوبارہ بیٹھیں گے۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل 11ویں رات بمباری، تبریز، سرخ اور بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوجی آپریشنز مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کی نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی، کہا یہ حملہ جلد ہوگا جسے روکنے کے لیے ایران کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایران کا آپریشن صاعقہ کے تحت حملوں کی 21ویں لہر، پاسداران انقلاب کا اردن میں پرنس حسن اور کنگ فیصل ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ الازرق ایئر بیس پر ڈرون حملے میں امریکی فوج کی رہائشی عمارتوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 8 نئے MQ-9 ڈرون تباہ کر دیے، 2 امریکی ہیلی کاپٹروں کو شدید نقصان پہنچا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ، ایرانی میزائل سے اسرائیلی شہر ایلات دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کو سینٹ کمیٹی میں پیشی کے دوران احتجاج کا سامنا، مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے کہا ایران اور فلسطین میں بچوں کا قتل بند کرو۔ احتجاج کے باعث کئی بار کارروائی روکنا پڑی، کمیٹی چیئرمین کو مظاہرین کو نکالنے کے لیے پولیس بلانا پڑی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر دی، کہا معاہدوں کی خلاف ورزی پر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 5 سال کے لیے $10 ارب چاہیے، پاکستان نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ رائٹرز کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے، عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے حمایت بھی مانگی ہے۔ دونوں حکام کا تبصرے سے گریز۔
بھارت میں جینزی بدستور سڑکوں پر، کاکروچ مودی سرکار کے پیچھے پڑ گئے، نئی دہلی میں دھرنا جاری، وزیر تعلیم کے استعفے اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ، جھڑپوں میں اب تک 118 اہلکار اور 60 مظاہرین زخمی ہو چکے، پولیس تشدد کے خلاف سپریم کورٹ کی فوری سماعت سے معذرت، کاکروچ جنتا پارٹی کے وکیل نے کہا تشدد کی ویڈیوز موجود ہیں، چیف جسٹس سوریا کانت بولے ہمارے پاس ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں، اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ جاہل اس ملک کی رہنمائی کرے تو اس کا دل یہی چاہے گا کہ پورا ملک اسی کی طرح جاہل، نہ سمجھ، نہ قابل اور بے رحم بنے۔ ان سب بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، بہت سے لوگوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑتے رہیں۔ مجھے ہمارے ملک کی یووا پیڑھی سے ہمیشہ امید رہی ہے اور اب وہ امید اور اجاگر ہو گئی ہے۔ لیجنڈری اداکار نصیر الدین شاہ کا نئی دہلی میں نوجوانوں پر تشدد پر شدید غم و غصے کا اظہار، حکمرانوں کو جاہل اور بے رحم قرار دے دیا، کہا یاد رکھیں یہ سب یاد رکھا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں دہشت گردی، کھڑکوچا میں کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ پر فائرنگ سے 3 مسافر جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے، سیکورٹی فورسز کا سراب اور مستونگ میں آپریشن، پتنول ہندوستان کے 10 دہشت گرد مار دیے، مستونگ میں 2 خودکش بمبار خواتین اور 1 سہولت کار گرفتار۔ میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لیں۔ آج کل الیکشن کے دن ہے، نون لیگ والے مشکل میں ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے۔ بلاول بھٹو نے اتحادی جماعت پر تیروں کی بارش کر دی، میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا نون لیگ والے جب مشکل میں ہوں تو پاؤں اور بعد میں گریبان پکڑتے ہیں، شکوہ کیا کہ کل جلسے میں کشمیر سے متعلق وزیر کے بیان کی مذمت نہیں کی گئی، لگتا ہے یہ اپنے وزیر کے ساتھ کھڑے ہیں، چیئرمین پی پی بولے ان کے نزدیک رائیونڈ ہی پنجاب ہے۔ گلگت بلتستان کی 12 رکنی کابینہ تشکیل، پیپلز پارٹی 8 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ارکان شامل، گورنر کی کابینہ تشکیل کی سمری منظور ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیفنس کراچی میں تیز رفتار ڈبل کیبن نے فٹ پاتھ پر سوئے پھول فروش کو کچل دیا، بیٹا زخمی، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق سگنل بند ہونے پر کار سوار نے فٹ پاتھ سے گزرنے کی کوشش کی، ملزم لاش اور زخمی بچے کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گیا، گاڑی میں خاتون بھی سوار تھی۔ دیکھ کر تصویر میچ کری تو اس نے مجھے کال کری کہ یہ بچہ مجھے ملا ہے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا، تو یہ چیک کرو اگر آپ کا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو میں فوراً بھاگ کے اس کے پاس آیا، ہم نے بچے کو دیکھا، ہم نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، پھر ہم فوراً گھر ہو گئے، پھر وہاں سے وڈیرے کے گاؤں سے وہاں سے ہم نے بچہ ریکور کیا۔ آذان اغوا کیس کا مرکزی ملزم بچے کے اہل خانہ اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، احتشام بازیابی کی کوششوں میں خود بھی سرگرم دکھائی دیا، بچے کی تلاش کا ڈرامہ کیا، بازیابی کے بعد ویڈیو بیان بھی دیا، عدالت نے تینوں ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ لاہور کینٹ کچہری کے بخشی خانے سے فرار 4 ملزمان دوبارہ گرفتار، قانونی کارروائی کے بعد ملزمان کیمپ جیل منتقل، ایک ملزم ریاض پہلے روز ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جلد بازی جان لے گئی، سوات کے علاقے بحرین میں گھڑ سوار کی گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش، نوجوان گھوڑے سمیت بپھرے نالے میں گر کر جاں بحق، گھوڑا بھی ہلاک، مقامی افراد نے لاش نکال لی۔ برطانیہ میں بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث گروہ میٹنگ گینگ کا سرگنا شبیر احمد 14 سال قید کے بعد رہا، ملک بدری کے معاملے پر برطانیہ اور پاکستان میں سفارتی تنازع، برطانوی قانون کے مطابق 55 سالہ شہری کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ فرانسیسی 15 سال سے کم عمر پر سوشل میڈیا بند، پارلیمان نے منظوری دے دی، فرانس یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے یہ قانون منظور کیا، آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر پر گزشتہ دسمبر سے پابندی نافذ ہے۔ ایس این پی نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ B- سے B- کر دی، کہا پاکستان میں اصلاحات معاشی نمو اور مالی استحکام کو سپورٹ کریں گے۔
सोना फी तोला 4,600 रुपये महंगा, 4,33,836 का हो गया। 10 ग्राम पर 3,944 रुपये इजाफा, कीमत 3,71,944 रुपये हो गई। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 16वां मरहला, इनफरादी टाइम ट्रायल में रेम को कामयाबी, 26.1 किलोमीटर का फासला 32 मिनट 19 सेकंड में तय किया। जर्मनी के फ्लोरेन की साइकिल स्लिप हो गई, 4 बार के चैंपियन पोगाचार की बढ़तरी बरकरार। दोस्ती, प्यार और फिर शादी। मशहूर यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट ने अपनी दोस्त थिया बॉयसन से शादी रचा ली। तस्वीर शेयर करते लिखा, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मिस्टर बीस्ट के दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और चीन में आसमान पर रंग बिखर गए। आतशबाजी के सालाना फेस्टिवल में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रंगों का ये तूफान 25 अगस्त तक जारी रहेगा।